اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. عمرہ حج میں نقاب کا طریقہ. میں نے کہیں سے سنا ہے کہ عمرہ میں وہی نقاب پہن سکتے ہیں جو عام دنوں میں پہنتے ہیں، البتہ اسے الٹا کر کے پہننا چاہیے، یعنی جو سلا ہوا حصہ ہے وہ اندر رہے گا اور بغیر سلا ہوا آگے کی طرف رہے گا. تو کیا میرے لیے کیپ والا نقاب پہننا ضروری ہے یا اس طرح الٹا نقاب کر کے بھی پہن سکتی ہوں؟ مسز عثمان ابو ظہبی سے. جناب، عمرے میں حالت احرام میں حج ہو یا عمرہ ہو، عورت چہرے پہ کپڑا نہیں لگا سکتی. تو نقاب بھی ضروری ہے جوان عورت کے لیے، لیکن اس طرح سے ضروری ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے. تو خواتین کو چاہیے، آج کل وہ کیپ آتی ہے، اس کے آگے ایک پردہ ہوتا ہے، تو وہ لٹکا لیا کریں تاکہ چہرے کے پردے پر بھی عمل ہو جائے اور نقاب بھی ہو جائے، یعنی احرام کی پابندی پر بھی عمل ہو جائے. یہ بات کہ الٹا کر کے کپڑا لگا لیں، یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. پہلی دفعہ حج میں حلق کرانا کیا ضروری ہے؟ جو لوگ اپنا فرض حج کر چکے ہیں، اس کے بعد اگر وہ عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو انہیں حلق کروانا ضروری ہے یا وہ بال کٹوا سکتے ہیں؟ نیز جو پہلی دفعہ حج یا عمرہ کر رہے ہیں، کیا ان کے لیے حلق کروانا ضروری ہے؟ شازیہ صاحبہ تنزانیہ سے. دیکھیں، جو مرد حج یہ کرے گا یا عمرہ کرے گا تو کہیں بھی اس پر حلق کروانا ضروری نہیں ہے، نہ پہلی دفعہ میں، نہ دوسری دفعہ میں، نہ تیسری دفعہ میں. قصر کروانا بھی جائز ہے. قصر کا مطلب ایک پورے کے برابر بال کاٹ لیے جائیں سر کے، یعنی ایک پورے سر سے کاٹے جائیں ایک پورے کے برابر، یعنی اتنا انچ کم از کم چھوٹے کر دیے جائیں بالوں کو، 1 انچ. تو یہ پورے سر سے ہو، ایسا نہیں کہ یہاں سے چٹیا پکڑ کے کاٹ ڈالی جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے نہیں احرام سے نکلتے باہر. تو یہ ضروری ہے. حلق یعنی سر منڈانا ضروری نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آج کل لوگوں کے بال ہی 2-2 انچ کے ہوتے ہیں. پہلے وہ پٹے والے بال تو لوگ رکھتے نہیں ہیں، 2-2 انچ کے بال ہوتے ہیں یا 1-1 انچ کے بال ہوتے ہیں. تو وہ نائی کے لیے بھی اس کو 1 انچ کاٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور 1 انچ کاٹیں گے تو وہ ایسے ہی ہو جائیں گے، حلق کے قریب ہی ہو جائیں گے. تو اس لیے پھر لوگ حلق کروا رہے ہوتے ہیں. تو حلق ضروری نہیں ہے، قصر بھی جائز ہے. البتہ حلق میں 3 گنا زیادہ ثواب ہے قصر کی نسبت، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ حلق کروایا جائے. باقی یہ کہ کوئی نہ کرائے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. مرد کی بات ہو رہی ہے، باقی عورت کے لیے تو حلق جائز ہی نہیں ہے. اچھا، میرے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب اس حج پہ گئے تھے، عمرے پہ گئے تھے، ان کے بال تو ویسے کے ویسے ہی ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا، میں جب عمرہ کر کے آیا تو انہوں نے کہا آپ عمرہ کر کے آئے؟ میں نے کہا جی. کہتے بال تو آپ کے بڑے ہیں. تو میں نے کہا میں نے قصر کروایا. کہہ رہے ہیں یار اس میں تو 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں آپ کے بالوں میں، اتنے بڑے بال ہیں ابھی. تو اس بارے میں بھی سمجھ لیں، میں نے جب پہلی دفعہ حج کیا تھا تو حلق کی سنت پر عمل کیا تھا. اس وقت بھی میرے اس سے بھی بڑے بال تھے یہاں تک، تو میں نے دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا تھا. تو پہلی دفعہ جب میں نے حج کیا تو حلق کیا میں نے. اس کے بعد جب دوبارہ حج کیا یا عمرہ کرتا ہوں تو پھر قصر کی سنت پر عمل کرتا ہوں. تو اس میں لوگ جو طنز کرتے ہیں اور ملامت کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. جب شریعت نے قصر کی اجازت دی ہے تو آپ قصر بھی کر سکتے ہیں. بلکہ میں نے جدہ میں ایسے بہت سے یعنی لوگوں کے بارے میں سنا، ایک کو تو دیکھا بھی، کہ وہ اس چکر میں جدہ میں رہتے ہوئے عمرہ نہیں کر رہا، اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کر رہا کہ مجھے ٹینٹ کرانی پڑے گی. تو میں نے ان سے بولا بھائی آپ قصر کر لو، بال چھوٹے کر لو. تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا مسئلے کا. تو اس لیے حلق بھی جائز ہے، قصر بھی جائز ہے. حلق میں زیادہ ثواب ہے لیکن قصر بھی جائز ہے. کوئی اگر حلق نہ کرائے تو اس کو ملامت نہیں کر سکتے. دوران حج حیض آ جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر عورت کو حج کے دوران حیض آ جائے تو وہ آگے فرائض و واجبات کیسے پورے کرے گی؟ شوکت فقیر کوہاٹ سے. یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، خوب سمجھ لیں. حج میں عورت بس ایک چیز کی پابندی ہے کہ وہ طواف نہیں کر سکتی اگر حیض آ جائے. عمرے میں بھی یہی پابندی ہے. باقی تمام عمرے کے ارکان یا حج کے ارکان عورت ادا کرے گی. عمرے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس میں تو صرف طواف کرنا ہے اور آگے سعی کرنی ہے. تو طواف سے رک جائے، وہ جب حیض بند ہو تو طواف کرے، پھر سعی کر لے. اور اگر سفر میں واپسی ہے، جہاز کا ٹکٹ ہے اور فوراً واپسی ہے عورت کی اور قافلہ واپس جا رہا ہے، وہ نہیں اسٹے کر سکتی، ناممکن ہے اس کے لیے، تو پھر عمرے میں کیا کرے گی کہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہی مجبوری میں طواف کر لے اور بعد میں دم دے دے وہ.
لیکن یہ بلا ضرورت جائز نہیں ہے. اس کو اصل حکم یہی ہے کہ وہ اسٹے کرے وہاں بیت اللہ میں اور پاکی کا انتظار کرے. باقی سعی کے دوران اگر حیض آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, سعی کے لیے پاکی ضروری نہیں ہے. اور حج کے جتنے بھی ارکان ہیں, وقوف عرفہ ہے, رمی ہے, اسی طرح سعی ہے, منا کا وقوف ہے, ان میں عورت کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے. یہ تمام ارکان حالت حیض میں ادا کیے جا سکتے ہیں. بس مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگی نماز پڑھنے کے لیے, اور طواف زیارت نہیں کرے گی عورت جب حج کے ایام میں اس کو حیض آ جائے. کوئی بھی طواف نہیں کرے گی, صرف طواف زیارت نہیں. تو طواف زیارت یا طواف کے لیے عورت کو پاک ہونا پڑے گا, وہ انتظار کرے گی. حج بہتر ہے یا غریبوں کی مدد؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حج کرنے سے اچھا ہے کہ کسی غریب کی شادی کرا دو. کیا کسی غریب کی یا اپنی بیٹی کی شادی کرانے سے حج کی فرضیت ادا ہو جائے گی؟ یہ اعتراض قربانی کے متعلق بھی کیا جاتا ہے. اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. محمد تسلیم اختر انڈیا سے. دیکھیں, حج جب فرض ہو تو پھر حج ہی ادا کرنا پڑے گا آپ کو, یا قربانی جب آپ پر واجب ہو تو قربانی ہی کرنی پڑے گی. غریب کی مدد کرنے سے قربانی ساقط نہیں ہوتی, غریب کی مدد کرنے سے حج ساقط نہیں ہوتا. آپ کی بچی کی شادی کے لیے پیسے ہیں لیکن آپ پہ حج فرض ہو گیا تو آپ کو حج پہلے کرنا پڑے گا. تو فرضیت اسلام میں پہلے ہے, باقی چیزیں بعد میں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ فجر کی نماز آپ نے پڑھنی تھی اور لوگ کہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ جتنا ٹائم فجر پڑھنے میں لگاؤ گے کسی غریب کی مدد کر دو. تو بھائی غریب کی مدد کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے, فجر سے لے کے ظہر تک کرتا رہے, نماز کیوں ضائع کر رہے؟ تو ایسے ہی حج کرے ان پیسوں سے, پھر جو اضافی پیسے آتے رہیں تو اس سے غریبوں کی مدد بھی کرتا رہے. تو قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنی پڑے گی, اسی گوشت سے مدد کر دے غریبوں کی, تاکہ قربانی بھی ہو جائے اور غریبوں کی مدد بھی ہو جائے. تو ایک عبادت کی وجہ سے دوسری عبادت کو ضائع نہیں کیا جائے گا. کیا حجر اسود جنت کا پتھر ہے؟ میں نے ایک حدیث سنی تھی کہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ جہاں زیب سومرو ٹنڈو اللہ یار. جی بالکل ایسا ہی ہے, حدیث میں آتا ہے یہ پتھر جنت سے آیا ہے, لیکن لوگوں کی بدعمالیوں سے سیاہ ہو گیا, تو جنت ہی کا پتھر ہے. کیا ذی قعدہ میں عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے؟ کیا شوال یا ذی قعدہ میں عمرہ کرنے سے حج لازم ہو جاتا ہے؟ عبید عباسی. نہیں جی, حج کا تعلق ہے آپ میں استطاعت ہے یا نہیں ہے. تو اگر حج کی استطاعت ہے تو آپ ذی قعدہ یا محرم میں عمرہ نہ بھی کریں تو بھی فرض ہے, اور اگر حج کی استطاعت آپ میں نہیں ہے تو ذی قعدہ یا شوال میں عمرہ کرنے سے بھی حج فرض نہیں ہوتا. تو اس لیے میں نے شاید محرم کہہ دیا, یعنی ذی قعدہ یا شوال میں. تو ذی قعدہ یا شوال میں عمرہ کرنے سے حج لازم نہیں ہوتا. حج کا تعلق ہے حج کی استطاعت ہے یا نہیں ہے. گھر سے احرام باندھنے کا حکم. کیا عمرہ یا حج کے لیے گھر سے احرام باندھ کر جانا چاہیے؟ مسز آصف بحرین سے. افضل تو یہی ہے کہ آپ گھر ہی سے احرام باندھ کے جائیں, حج کے لیے بھی اور عمرہ کے لیے بھی, کیونکہ جتنی دیر احرام کی حالت میں گزرے گی اللہ کو آپ سے اتنی ہی محبت ہوگی. اللہ کو سب سے زیادہ انسان حالت احرام میں اچھا لگتا ہے, کیونکہ اللہ کے لیے اس نے اپنے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. وہ ڈریس پہن لیا اس نے, اور اچھا یاد رکھیں احرام صرف ان چادروں کو نہیں کہا جاتا, احرام کہا جاتا ہے کہ آپ نے نیت کر لی, یعنی لبیک پڑھ لیا آپ نے اور عمرے کی نیت سے آپ احرام میں آ گئے, یہ حج کی نیت سے احرام میں آ گئے. لیکن عام طور پر لوگ اس پر عمل نہیں کرتے. وجہ اس کی ہے کہ پھر احرام کی پابندیاں بہت سخت ہو جاتی ہیں اور بعض دفعہ فلائٹیں لیٹ ہو جاتی ہیں. اب آپ نے کیا کیا کہ جی گھر میں 2 رکعت پڑھ کے آپ نے حج یا عمرے کی نیت کر لی, ایئرپورٹ پہ پہنچے آپ, پتہ چلا جی آپ کی فلائٹ ہی لیٹ ہو گئی ہے جی. یا جیسے کووڈ کے دنوں میں کیا ہوا, عمرے کرنے کی نیت سے لوگ گئے اور احرام باندھ کے گئے, ایئرپورٹ پہ پتہ چلا کہ جی وہ سعودی عرب نے عمرے پہ ہی پابندی لگا دی ہے کووڈ کی وجہ سے. تو اب وہ لوگ تو ان کو تو احرام پھر کھولنا پڑے گا, پھر دم واجب ہو جائے گا ان کے اوپر. تو وہ چونکہ بعض دفعہ ایئرپورٹ پہ ٹینشنیں ہوتی ہیں, احرام بہت لمبا ہو جاتا ہے, تو اس مشکل سے بچنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی ہم جب میقات سے گزریں گے تو نیت کریں گے ہم احرام کی. تو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ثواب بہرحال کم ہو جاتا ہے. زیادہ ثواب اسی میں ہے کہ آپ گھر سے ہی احرام باندھیں اور وہیں سے لبیک کہتے ہوئے آپ جائیں, کیونکہ احرام میں آنے کے بعد ہی لبیک شروع ہوتا ہے, تو زیادہ ثواب یہی ہے. تو کوئی زیادہ ثواب افورڈ کر سکتا ہے تو اس کو اسی پر عمل کرنا چاہیے. اور اچھا بھی لگتا ہے نا, انسان اللہ کے گھر میں جا رہا ہے اپنے علاقے سے ہی احرام باندھ کے, تو اس میں اللہ کے گھر کی تعظیم بھی زیادہ ہے. احرام میں صابن اور شیمپو کا استعمال.
عمرہ یا حج کے لیے جو غسل کرتے ہیں اس میں جسم پر صابن شیمپو وغیرہ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ عامر صاحب سعودی عرب سے۔ نہیں میرے بھائی، عمرہ یا حج کے لیے جب آپ غسل کریں، ایک تو احرام کے بعد غسل ہے، ایک غسل ہے احرام سے پہلے، یعنی ابھی آپ نے احرام کی نیت کرنے سے پہلے آپ نے کہا غسل کر لوں، اس میں تو آپ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، شیمپو سے بھی نہا سکتے ہیں، لیکن جب احرام میں آ گئے آپ، یعنی لبیک پڑھ لیا آپ نے اور احرام کی پابندیاں آپ پر لاگو ہو گئیں، اب آپ صابن سے میری مراد ہے خوشبودار صابن، جو کہ عام طور پہ جو یہاں صابن مل رہے ہیں خوشبودار ہی ہوتے ہیں، تو پھر صابن شیمپو استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر آپ کیا کریں گے کہ سادہ صابن ملتا ہے جو خاص طور پر احرام والوں ہی کے لیے مل رہا ہوتا ہے، وہ اس کا استعمال جائز ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو حاجی ہے نا پراگندہ ہی زیادہ پسند ہے، تو لہذا نہانا ہو تو سادہ پانی سے نہائیں، صابن کا استعمال نہ کریں۔ طواف اور سعی کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، کیا طواف اور سعی کے لیے طہارت ضروری ہے؟ حافظ سلیمان صاحب، طواف کے لیے طہارت ضروری ہے، سعی کے لیے طہارت ضروری نہیں ہے۔ تو طواف اگر کسی نے بغیر وضو کے کر لیا تو اس پر واجب ہے کہ طواف کو لوٹائے۔ میقات سے گزرتے وقت لبیک نہ کہا تو کیا حکم ہے؟ عمرے پر جاتے ہوئے میقات سے گزرتے وقت میں نے لبیک نہیں پڑھی کیونکہ مجھے نہیں پتہ چلا کہ میقات سے کب گزرے، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا دم دینا واجب ہے؟ نیز میں چہرے سے نقاب بھی کچھ دیر بعد ہٹا کر کیپ والا نقاب لگایا، اچھا اس سے کیا دم دینا ہوگا؟ ام عمر کراچی سے۔ دیکھیں میقات سے آپ گزر گئیں، آپ عمرے کی نیت سے یا مکہ کی نیت سے آپ جا رہی تھی اور میقات سے آپ گزر گئیں اور آپ نے احرام کی پابندیاں میں اپنے آپ کو لاگو نہیں کیا، یعنی لبیک پڑھ کر احرام میں داخل نہیں ہوئی، تو آپ پہ دم واجب ہو گیا ہے، تو اس لیے دم دے دیں۔ اور باقی یہ کہ چہرے یعنی کپڑا بھی چہرے پر لگا رہا، تو کپڑا جو چہرے پر عورت کے لگا رہے نا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم 12 گھنٹے تک لگا رہے گا تو دم واجب ہوتا ہے، اس سے کم میں دم واجب نہیں ہوتا۔ تو تھوڑا بہت صدقہ کر دیے گا کہ احرام کی پابندیوں پر پورا عمل نہیں ہوا تو تھوڑا بہت چند ریال صدقہ کر دیں، وہ کافی ہے، لیکن یہ کہ دم واجب نہیں ہے، کیونکہ دم واجب ہوتا ہے کہ آدھے دن سے زیادہ تک، یعنی متفرق اوقات میں اگر کپڑے پر چہرہ لگائے چہرے پہ کپڑا لگائے تو اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا، کم سے کم وہ آدھا دن بنتا ہو، تو اتنا تو نہیں ہوا ہوگا، تھوڑی دیر میں لوگوں نے بتا دیا ہوگا، تو اس لیے اس میں دم واجب نہیں ہے یہ، لیکن جو میقات سے بغیر حرام کے گزر گئے اس میں دم واجب ہے۔ حرام پیسے سے حج کیا تو ادا ہو گیا، اگر کسی نے حرام پیسے سے حج کیا تو ادا ہو گیا یا نہیں؟ عبد الخالق چترال سے۔ دیکھیں رکن جو اس کے ذمہ تھا اسلام کا ایک رکن، وہ تو پورا ہو گیا، لیکن اس کو گناہ ہوگا، اور یہ گناہ کی تلافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک حلال پیسوں سے دوبارہ حج نہ کر لے، تو لہذا اس پر واجب ہے کہ حلال پیسوں سے دوبارہ حج کرے وہ۔ ایک سفر میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ ایک سفر میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ عبد الرحمن سعودی عرب سے۔ جتنے چاہیں عمرے کر لیں ایک سفر میں، تو علماء کے مابین اس مسئلے میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں ایک سفر میں جتنے زیادہ عمرے کریں اچھا ہے، بعض اس کے قائل ہیں کہ نہیں جی ایک سفر میں عمرہ ایک ہی کریں اور جو ٹائم مل رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ طواف کریں، تو ہماری رائے میں یہ دوسرا قول زیادہ مضبوط معلوم ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ثابت ہے، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یا بعض دیگر اسلاف سے ایسا بھی ہے کہ ایک سفر میں انہوں نے ہزار عمرے کیے، بار بار عمرہ کرتے تھے، واپس جاتے تھے، پھر احرام باندھ کے آ کے عمرہ کرتے تھے، دونوں طریقے سے ٹھیک ہیں، اس میں لوگوں کے ذوق مختلف ہوتے ہیں، تو جس کو جو ذوق ہو اس پر عمل کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے ہماری رائے میں کہ عمرہ ایک کرے اور پھر طواف زیادہ سے زیادہ کریں، لیکن کوئی زیادہ عمرے کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ طواف میں خانہ کعبہ کو ہاتھ لگانے سے کیا دم واجب ہوگا؟ احرام کی حالت میں طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو ہاتھ لگایا تو کیا دم واجب ہو جائے گا؟ عائشہ لائق نہیں جی، دم واجب نہیں ہوگا، تو ہاں البتہ حجر اسود پہ خوشبو لگائی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے، تو وہاں احتیاط کریں، احرام کی حالت میں اس کو ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ پھر خوشبو لگ جاتی ہے، تو کہیں بھی بیت اللہ میں ایسی جگہ پہ ہاتھ نہ لگائیں جہاں خوشبو لگائی جاتی ہے، تو میرا خیال ہے ملتزم پہ اور حجر اسود پہ خوشبو لگائی جاتی ہے، وہاں احتیاط کریں، احرام کی حالت میں اس میں ہاتھ نہ لگائیں۔ عمرے کے بعد بال کاٹنا کہاں واجب ہے؟ عمرہ مکمل کرنے کے بعد مینا جا کر سر منڈوایا جائے تو کوئی دم لازم آئے گا یا نہیں؟ عبد الرحمن ریاض سے۔
نہیں، مینا جا کر سر منڈوانے میں تو کوئی دم لازم نہیں آئے گا۔ عصر کے بعد طواف کے 2 نفل کا حکم۔ عمرے کا طواف عصر کے وقت مکمل ہوا، مکروہ وقت کی وجہ سے 2 رکعت ادا کیے بغیر سعی کر لی، کیا اس صورت میں طواف کے نفل بعد میں پڑھے جا سکتے ہیں؟ کوئی دم تو واجب نہیں ہوگا؟ عثمان رفیع۔ احناف کے ہاں عصر کی نماز کے بعد نفل جائز نہیں ہے، اور طواف کی جو 2 رکعتیں وہ بھی عصر کے بعد جائز نہیں ہے۔ تو اگرچہ عرب علماء چونکہ وہ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، ان کی رائے میں جائز ہے، دلائل دونوں طرف ہیں۔ تو جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، انسان کو ایک ہی فقہ کو فالو کرنا چاہیے تمیز سے، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ وہ طواف کر لیں، عصر کے بعد طواف کیا تو 2 رکعت نفل اس وقت نہ پڑھیں، جا کے آرام سے صحیح کر لیں، نفل پڑھ لیں مغرب کا وقت داخل ہونے کے بعد۔ تو کیونکہ وہ طواف کی 2 رکعتیں اگرچہ واجب ہیں لیکن اس کا ٹائم متعین نہیں ہے، وہ کبھی بھی کہیں بھی کیے جا سکتے ہیں، تو بعد میں پڑھ لیں، وہ عصر کے بعد نہ پڑھیں۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ عبد الرحمن ریاض سے۔ دیکھیں، جو بے غبار صحیح حدیث ہے اس میں 1000 نمازوں کا ذکر ملتا ہے کہ مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب اور مسجد نبوی میں 1000 نمازوں کا ثواب۔ کیا حاجی گھر میں قربانی کرے گا؟ حاجی جو قربانی مکہ مکرمہ میں دیتے ہیں کیا گھر پر بھی قربانی کرنی ہوگی؟ اختر سعید انڈیا سے۔ دیکھیں، حاجی جو مکہ مکرمہ میں حج میں قربانی کرتا ہے وہ دم شکر کہلاتی ہے، کہ ایک ہی سفر میں اس نے عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا، جس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ تو اس کی قربانی حاجی پر واجب ہے کہ ایک ہی سفر میں اللہ نے عمرے کی بھی توفیق دے دی اور حج کی بھی۔ اسی طرح حج قران میں بھی ہے کہ ایک ہی احرام سے ایک ہی سفر میں آپ نے عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، عمرے کا احرام ابھی اترا نہیں تھا، اسی احرام سے حج کر لیا۔ یہ سب سے مشکل حج ہے اور سب سے زیادہ ثواب بھی اس کا ہے، تو اس پر بھی آپ کو دم واجب ہے۔ وہ بقرعید والی قربانی نہیں ہوتی، یہ دم شکر کہلاتی ہے۔ تو یہ دو قسم کی قربانیاں حج میں کرتے ہیں، ایک حاجی وہ جو حج تمتع کرتا ہے، ایک وہ جو حج قران کرتا ہے۔ تو اس سے بقرعید والی قربانی ساقط نہیں ہوتی، بلکہ بقرعید والی قربانی حاجی پر الگ سے واجب ہوتی ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ۔ وہ 2 شرطیں یہ کہ نمبر 1، بقرعید کے دنوں میں حاجی مسافر نہ ہو، یعنی مکہ میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ ہو اس کی، کیونکہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ اس میں استطاعت بھی ہو، کہ قربانی جو صاحب نصاب بھی ہو، جیسے اتنا پیسہ ہو اس کے پاس کہ وہ یہاں جیسے صاحب نصاب تھا وہاں بھی صاحب نصاب ہو۔ کوئی کہہ سکتا ہے اتنا پیسہ تھا تبھی تو حج پہ آیا ہے نا، ٹھیک ہے بھائی حج پہ آیا، لیکن ہو سکتا ہے وہ پیسہ خرچ ہو گیا وہ حج پہ، اب بچے نہ اس کے پاس اتنے پیسے۔ تو 2 شرطیں اگر ہوں گی کہ حاجی صاحب استطاعت بھی ہو، نمبر 2 مکہ میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت بھی ہو، تو پھر حاجی پر قربانی بقرعید والی الگ سے لازم ہے۔ پھر اس کی مرضی ہے کہ وہیں کر لے یا اپنے ملک میں کسی کو بول دے کہ میری طرف سے قربانی کر لو۔ عام طور پہ تو مکہ میں 15 دن ٹھہرنے کی حاجی کی نیت نہیں ہوتی، لہذا وہ مسافر ہوتا ہے، تو مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ حج میں قربانی نہ کر سکیں، اچھا مکہ میں اب ہماری رائے کے مطابق، جامعۃ الرشید اور دارالعلوم کرنگی کی رائے کے مطابق مینا بھی مکہ میں ہی داخل ہو گیا ہے، یعنی کچھ لوگ مکہ سے مینا جاتے ہیں تو وہ مکہ ہی سمجھا جائے گا، اور بنوری ٹاؤن کی رائے یہ ہے کہ نہیں، مینا بالکل ایک الگ ہے، مکہ الگ ہے، یہ دونوں الگ الگ شاعر ہیں اسلام کے، تو یہ مرج نہیں ہوں گے۔ تو ان کی رائے میں جب آپ مینا جائیں گے تو وہ آپ گویا مسافر نہیں کہلائیں گے، آپ یعنی مسافر ہی کہلائیں گے، یعنی 15 دن مکہ میں ٹھہرنے کی نیت سے مینا میں جانے سے ان کی رائے میں یہ ہے کہ وہ مکہ میں جانا نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ الگ شہر کہلائے گا، لہذا اس سے آپ مسافر ہی رہیں گے۔ جبکہ دارالعلوم کرنگی کی رائے یہ ہے اور جامعۃ الرشید کی رائے یہ ہے کہ نہیں، مینا جو ہے اور مکہ ہی کا حصہ بن چکا ہے، لہذا مینا میں کوئی ٹھہرے کچھ دن اور مکہ میں ٹھہرے تو وہ مکہ میں ٹھہرنا ہی کہلائے گا۔ اچھا بھائی، ایک شخص حج تمتع کرے مگر صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہ کرے تو کتنے دن روزے رکھے گا؟ عبداللہ صاحب، وہ 10 دن روزے رکھے گا، تلک عشرۃ کاملہ قرآن میں ہے نا، تو اس پر لازم ہوگا کہ 3 دن وہیں پہ روزے رکھے اور 7 دن وہ اپنے مقام پہ آنے کے بعد رکھے۔ اس کی تفصیل پھر میں انشاءاللہ اگلے کلپ میں مزید ڈیٹیل سے ریکارڈ کروا دوں گا۔ کیا قربانی کا ثبوت نہیں ہے؟ ایک عالم سے سنا ہے کہ قربانی کے فضائل سے متعلق ساری احادیث ضعیف ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ احمد صاحب انڈیا سے۔
بالکل غلط ہے. قربانی کا وجوب، قربانی کا ثبوت، قربانی کا سنت ہونا، یہ سب چیزیں تواتر سے ثابت ہیں. وجوب میں تو اختلاف ہے، احناف کے ہاں واجب ہے، دیگر ائمہ کے ہاں سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ بھی قریب بواجبی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس کے ثبوت میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے امت کا. اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، اور اجماع اسی چیز پر ہوتا ہے جو تواتر سے ثابت ہوتی ہے. 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد قربانی کی پابندی کے ساتھ، اور قرآن میں بھی قربانی کا ذکر ہے، احادیث میں بھی قربانی کا ذکر ہے، اور اسلاف تواتر کے ساتھ کرتے چلے آ رہے ہیں. تمام فقہ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے. تو یہ گمراہ لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. موقع ملا تو انشاءاللہ وہ تمام احادیث میں انشاءاللہ پیش کروں گا کسی وقت، ریفرنسز کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، قرآنی آیات بھی اور وہ احادیث بھی. قرآن کی تو سب سے بڑی آیت ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، ان کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے. تو مطلب یہی ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم جب ان کو ذبح کرتے ہو تو ان کا خون گوشت تھوڑی پہنچتا ہے، لیکن تم نے جو تقوی اختیار کیا اللہ کے حکم پہ ایک کام کیا وہ تمہیں پہنچتا ہے. پھر صحیح حدیث میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. حضرت ابراہیم نے اپنا بیٹا ذبح کیا تھا، تو ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اس سنت کو تازہ کرنے کے لیے. تو اتنی ساری مستند احادیث موجود ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ اگر اس پہ مستند روایتیں نہ ہوتی تو پوری امت کا اجماع نہ ہوتا، اس پہ پوری امت جمع ہے اس پہ. پھر بھی میں انشاءاللہ موقع ملا تو وہ تمام احادیث ایک انشاءاللہ میں لکھ کے اس کو شائع کر دوں گا، یہ اناؤنس کر دوں گا. قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں کیا فرق ہے؟ قربانی کا نصاب زکوٰۃ والا ہی ہے یا کچھ اور ہے؟ انابیہ رحمان، زکوٰۃ کی نسبت تھوڑا اور زیادہ سخت نصاب ہے. زکوٰۃ تو 4 چیزوں پہ ہوتی ہے، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت. یہ 4 چیزیں 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہیں تو زکوٰۃ واجب ہے. لیکن قربانی میں ایک 5ویں چیز بھی دیکھی جاتی ہے، ضرورت سے زائد سامان. وہ گھریلو سامان جو پورے سال استعمال نہیں ہو رہا، یا وہ اضافی پراپرٹی جو نہ رینٹ پہ دی ہوئی ہے نہ آپ اس میں رہتے ہیں، تو وہ پراپرٹی بھی قربانی کے نصاب میں شامل ہوتی ہے. تو یہ 5 چیزیں کا مجموعہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے کسی کے پاس تو پھر اس پہ قربانی واجب ہے. لیکن ان 5 چیزوں سے پہلے وہ گیس بجلی کا بل اور راشن واشن کا جو خرچہ ہے نا مہینے کا ہوگا وہ پہلے مائنس کرے گا اور قرضے ورضے نکالے گا، پھر یہ بچے گا تو پھر اس پر قربانی واجب ہوگی. اس پہ میں ڈیٹیل سے بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں. قربانی کا نصاب آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو مل جائے گا. لیکن فرق یہی ہے کہ زکوٰۃ میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، قربانی میں 5 چیزیں، ایک یعنی ضرورت سے زائد سامان بھی قربانی میں دیکھا جاتا ہے. ضرورت سے زائد سامان کا مطلب قربانی کے نصاب میں ضرورت سے زائد سامان بھی شامل ہوتا ہے. کیا اس میں سلے ہوئے اور بغیر سلے ہوئے کپڑے بھی شامل ہوں گے اور 1 سے زائد جوتے کی جوڑیاں ہوں گی تو وہ بھی شامل ہوں گی؟ علی صاحب کراچی سے. اس میں علماء کی ایک رائے ہے کہ 4 جوڑے یا 3 جوڑے، بعض نے کہا 3 جوڑے سے زیادہ ضرورت سے زائد ہے، بعض نے کہا 1 جوتا تو ضرورت کا ہے، دوسرا اضافی جوتا ضرورت سے زائد ہے. لیکن جو بات اقرب الی الصواب اس زمانے کے لحاظ سے معلوم ہوتی ہے، اس زمانے میں اس کو عدد میں منحصر کرنا بہت مشکل ہے. پہلے زمانے میں مخصوص قسم کے لباس ہوتے تھے، 3 جوڑے پورے سال چلتے تھے. اب یہ کہ کپڑے ہلکے ہو گئے ہیں، بار بار میلے ہوتے ہیں. ایک آدمی کی ضرورت 6 جوڑے بھی ہو سکتی ہے، ایک کی ضرورت 3 جوڑے بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے راجح بات یہ ہے کہ وہ چیز جو پورے سال میں استعمال نہیں ہوئی تو وہ ضرورت سے زائد ہے. اب آپ کے 1 جوڑے رکھے ہوئے ہیں، وہ ڈبے میں پیک رکھے ہوئے، پورا سال گزر جاتا ہے، استعمال ہی نہیں ہوتا وہ، تو وہ ضرورت سے زائد ہے. ڈنر سیٹ گھروں میں پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے، پورے سال ان کو استعمال کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، وہ ضرورت سے زائد ہے. تو لیکن پراپرٹی میں ایسا نہیں ہے. پراپرٹی اگر پڑی ہوئی ہے تو نہ وہ رینٹ پہ دی ہوئی ہے آپ نے اور نہ اس میں آپ خود رہتے ہیں، تو وہ بھی ضرورت سے زائد ہی سمجھی جائے گی، چاہے وہ 1 دن پہلے ہی خریدی ہو آپ نے. لیکن گھریلو سامان میں، کپڑوں میں، جوتوں میں، ڈنر سیٹ میں اور اسی طرح فرنیچر وغیرہ میں، اس میں سال تک اگر کوئی چیز استعمال نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ضرورت سے زائد ہے. کیا پلاٹ پر قربانی لازم ہے؟ اگر عورت کے پاس 1 عدد خالی پلاٹ ہو جس کی قیمت 8 لاکھ ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ محمد صاحب کراچی سے. جی ہاں، وہ خالی پلاٹ اگر وہ نہ رینٹ پہ دیا ہوا ہے اور نہ اس میں خود رہ رہی ہیں، ظاہر ہے خالی پلاٹ پہ تو کوئی رہ بھی نہیں سکتا، تو پھر اس پر قربانی لازم. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.